عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت کورس کا آج آپ کی خدمت میں چوتھا ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کورس مشہور سیرت کی کتاب الرحیق المختوم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ نے اسلام کی اور توحید کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، تو اکثر لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے مخالف ہو گئے، اور یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی اور طرح طرح سے ان کو ٹارچر کیا جانے لگا۔ ان مشکل حالات میں اپنے صحابہ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم قدم اٹھائے، دو اہم اسٹیپ آپ نے لیے۔ پہلا اسٹیپ آپ نے یہ لیا کہ حضرت ارقم بن ابی ارقم، جن کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، ان کے گھر کو آپ نے اپنی دعوت اور اپنی تربیت کا سینٹر بنا لیا۔ تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں ہم اس گھر کو دار ارقم کہتے ہیں۔ حضرت ارقم کا جو گھر تھا وہ ایک طریقے سے سینٹر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ ایکٹیویٹیز کے لیے بھی، اور اپنے صحابہ کی جو آپ تربیت کرتے تھے اس کے لیے بھی۔ دوسرا اہم کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسلمانوں کو جو پریشان حال تھے اور مکہ میں ان کے لیے رہنا بہت دوبر ہو گیا تھا، ان کو آپ نے حبشہ جانے کی اجازت دی۔ جو ارقم ابن ابی ارقم کا مکان تھا یہ کوہ صفا کے پاس تھا اور سرکشوں کی نگاہوں سے دور تھا، الگ تھلگ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 نبوی میں، یعنی آپ کی نبوت کے 5ویں سال، آپ نے اس کو اپنی دعوت کا سینٹر بنایا۔ اس کے بعد سن 4 نبوی کے لاسٹ میں جب اہل ایمان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا، تو اس کے بعد سن 5 جب شروع ہوا، اللہ کے نبی کی نبوت کا 5واں سال جب سٹارٹ ہوا، تو حالات اور برے ہوتے چلے گئے اور مکہ کی سرزمین اہل ایمان کے لیے تنگ ہوتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے، حبشہ جس کو ایتھیوپیا کہتے ہیں، وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے اصحمہ النجاشی۔ وہ ایک عادل بادشاہ ہے، انصاف پرور ہے اور ظلم سے دور رہتا ہے، وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور انہی حالات میں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور خیر ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی سرزمین بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کا، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جانے کا آپ نے حکم دیا۔ رجب کے مہینے میں سن 5 نبوی میں صحابہ کا پہلا قافلہ حبشہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور اس قافلے کے جو ہیڈ تھے، جو سردار تھے، وہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ اور ان دونوں کے بارے میں، یعنی حضرت عثمان کے بارے میں اور ان کی بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد یہ پہلی فیملی ہے جو اللہ کی طرف ہجرت کر رہی ہے۔ یہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر یہ بات ذکر کی ہے۔ یہ مسلمان جب حبشہ پہنچے تو وہاں بہت امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے، لیکن اسی سال رجب میں یہ لوگ گئے، اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد رمضان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں گئے، اور وہاں تمام قریش کا مجمع لگا ہوا تھا، اور بڑے بڑے جو قریش کے سردار لوگ تھے وہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔
उन लोगों ने अभी तक कुरान को कभी सुना नहीं था। कुरान के ताल्लुक़ से उनका फार्मूला क्या था? ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गऊ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कुरान को मत सुनो और कुरान जब पढ़ा जाए तो शोर शराबा करो, लग़्व काम करो। पहली बार कुरान की आयतें उनके कानों से टकराईं। अब ज़ाहिर है कि सूरह नज्म की आयत अल्लाह का कलाम है, एक उसकी अपनी एक अलग असर है। कुरान जब अल्लाह के नबी पढ़ने लगे तो वो सब गौर से सुनने लगे, यहाँ तक कि सूरह नज्म की जो आखिर की आयतें हैं जो दिल को दहला देने वाली हैं, जिनमें अल्लाह के अज़ाब का तज़किरा है, वो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी। और उसके बाद सूरह नज्म की आखिरी आयत फ़स्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो, ये आयत पढ़ के अल्लाह के रसूल सजदे में गिरे। तो वहाँ जितने लोग बैठे थे बे इख्तियार, उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा, सब के सब सजदे में गिर पड़े। लेकिन जब अल्लाह के नबी सजदे से आपने सर उठाया और उन्होंने भी सर उठाया, तब उनको महसूस हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। जिस बात के लिए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ा करते थे, जिस बात से इख्तलाफ है, आज तो उनका कलाम सुन कर के हम खुद अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गए। तो उन्होंने अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए अल्लाह के रसूल के ऊपर एक झूठ बांधा और कहा कि हमने सजदा इसलिए किया था कि अल्लाह के नबी ने हमारे बूतों का ज़िक्र एहतराम से करते हुए कहा था, तिलकल गरानी कुल उला व इन्ना शफ़ाअतहुन्ना लतुरतजा, ये बड़ी अज़ीम देवियाँ हैं, बड़े दे आर ग्रेट गॉडेसेस, ये बहुत अज़ीम देवियाँ हैं और इनकी शफ़ाअत की उम्मीद की जाती है। ये अल्लाह के नबी ने पढ़ा था, तब हम सजदे में गिरे थे। हालांकि ये बिल्कुल झूठ बात थी और वो बस उन्होंने जो गैर इख्तियारी तौर पर अपने ऊपर उन्हें कंट्रोल नहीं रहा और वो सजदे में गिर पड़े, उस हरकत का उन्होंने एक एक्सक्यूज़ पेश किया था, एक उज़्र पेश किया था। बहरहाल ये वाक़या बहुत मशहूर हुआ और ये उड़ते उड़ते ये ख़बर हबशा तक पहुँच गई। लेकिन हबशा में ख़बर ये पहुँची कि मक्का वाले मुसलमान हो गए, कुरैश के लोग मुसलमान हो गए। तो वहाँ जब ये ख़बर पहुँची तो जो मुसलमान हबशा गए थे वो वहाँ से वापस लौटने लगे। रास्ते ही में थे, अभी मक्का से पहुँचने में एक दिन का डिस्टेंस रह गया था, एक दिन का फ़ासला रह गया था। तो उन्हें मालूम हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो उसमें से कुछ लोग वापस पलट गए और कुछ लोग चुपके से मक्का वापस आए। उसके बाद जब ये लोग जो वापस आ गए थे हबशा से मक्का, इनके ऊपर जब मालूम हुआ मक्का वालों को तो और जुल्म करने लगे, क्योंकि उनको इस बात की बड़ी तकलीफ़ थी कि मुसलमानों को हबशा की शक्ल में एक बेहतरीन जो है पनाह की जगह मिल गई है, आराम से वहाँ रह रहे हैं। तो जो भी मुसलमान मक्का में बचे थे उन पर वो और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक मरतबा अपने सहाबा को हुक्म दिया और इजाज़त दी कि आप लोग हबशा हिजरत करने चले जाएँ, हबशा चले जाएँ। लेकिन इस बार हिजरत मुश्किल थी, क्योंकि इस बार कुरैश के लोग तैयार थे, लेकिन मुसलमान उनसे भी ज़्यादा अलर्ट और होशियार थे। और मुसलमानों का दूसरा काफ़िला भी हबशा के लिए रवाना हुआ। इस दूसरे काफ़िले में कुल 82 या 83 82 या 83 मर्द थे और 18 या 19 औरतें थीं। जब ये मुसलमान हबशा पहुंच गए और वहाँ के आदिल बादशाह की हुकूमत में आराम और चैन से रहने लगे, तो जाहिर है कि मक्का के मुशरिकों को बहुत ही इससे तकलीफ़ थी और वो टेंशन में थे कि मुसलमानों को इतनी बेहतरीन जो है सुकून से और आराम से वो रह रहे हैं। तो उन्होंने मुसलमानों को परेशान करने के लिए उन्होंने एक चाल चली। मक्का के मुशरिकों ने दो लोगों को, जो उनकी नज़र में बहुत मक्का के बड़े समझदार और बड़े जीनियस लोग थे, एक अम्र बिन आस थे और एक अब्दुल्लाह इब्न रबिया थे। हालांकि ये दोनों बाद में मुसलमान हो गए थे, दोनों सहाबी थे, लेकिन अभी ये इस्लाम के दुश्मन थे, अभी मुखालिफिन में से थे। तो अम्र बिन आस और अब्दुल्लाह इब्न रबिया, इन दोनों को मक्का वालों ने ढेर सारे तोहफ़े तहफ़ दे करके हबशा भेजा। ये लोग हबशा में गए तो सबसे पहले जो बादशाह के जो पादरी लोग थे, जो बादशाह के ख़ास मज़हबी पेशवा लोग थे, उनसे ये लोग मिले और उनको तोहफ़े तहफ़ दिया और उनको कायल कर लिया कि मुसलमान जो आए हैं वो हमारे यहाँ के बागी हैं, अपना दीन छोड़ कर के आए हैं और इन्हें हमारे हवाले कर देना चाहिए। पादरी जितने थे वो सब उनकी बात पर एग्री हो गए, मुत्तफ़िक हो गए। उसके बाद ये लोग नजाशी के पास आए, जो बादशाह था उसके पास आए और वहाँ भी उन लोगों ने यही बात कही और कहा कि बादशाह सलामत, हमारे कुछ नासमझ किस्म के नौजवान हैं जो आपके यहाँ आ गए हैं और उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी वो दाखिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक नया दीन इख्तियार कर लिया है, नया दीन उन्होंने बनाया है। और हमें उनके वालिदैन ने, उनके चचाओं ने और उनके कबीले के जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने हमें भेजा है कि आप इनको हमारे पास वापस भेज दें। जो वहाँ पे बादशाह के जो पादरी थे उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, ये लोग सही बात कह रहे हैं, बादशाह सलामत, आप इनको इनके हवाले कर दीजिए। लेकिन नजाशी बहुत होशियार और समझदार और बड़ा ही ज़हीन बादशाह था। उसने कहा नहीं,
ہم مسلمانوں کو بھی بلائیں گے تاکہ ہم دونوں سائڈ کی بات سن لیں، ایک طرفہ بات سن کر کے ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا۔ مسلمانوں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو ہم بات جو کریں گے سچ بولیں گے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے یہ آگے آئے اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک چھوٹی سی اسپیچ دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چند الفاظ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی جو تعلیمات تھیں اور اسلام کی جو بنیاد تھی وہ سب بیان کر دی۔ حضرت جعفر نے کہا، ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت، ہم لوگ دور جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ نعبد الاصنام ونأکل المیتہ ونأتی الفواحش، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گندے کام زناکاری کرتے تھے، ونقطع الارحام، رشتہ داروں سے رشتہ کاٹتے تھے، ونسیء الجوار، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ویأکل منا القوی الضعیف، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا کمزور کا حق مار لیتا تھا، فکنا علی ذلک، ہم اسی حال میں تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی بیچ میں ایک رسول بھیجا، فعرفنا نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم اس نبی کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی ایمانداری کو، اس کی پاک دامنی کو ہم اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ فدعانا الی اللہ، اس نبی نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، لنوحدہ ونعبدہ، اس نبی نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی توحید کا اقرار کریں، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں کے بت بنا کے اور آئیڈلز کی ہم عبادت کرتے تھے، اس نبی نے کہا کہ ان سب کی عبادت چھوڑ دو۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور اس نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ سچ بولو، امانت ادا کرو، صلہ رحمی کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حرام چیزوں سے بچو، خون مت بہاؤ، گندے کاموں سے ہمیں منع کیا، جھوٹی بات سے منع کیا، یتیم کے مال کھانے سے منع کیا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے روزے کا حکم دیا، اور بھی اسلام کی اہم چیزیں حضرت جعفر نے گنائیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے کہا کہ ہم نے اس نبی کی تصدیق کی، اس نبی پر ایمان لائے، اور وہ نبی اللہ کی طرف سے جو لایا تھا ہم نے اس کی پیروی کی، ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس نے جس چیز کو حرام کہا ہم نے حرام جانا، اس نے جس چیز کو حلال کہا ہم نے حلال جانا۔ تو ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم سے کام لیا، اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے پھر سے بتوں کی عبادت کرنے لگیں، اور جن گندی چیزوں کو ہم حرام سمجھنے لگے تھے پھر سے انہیں حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و ستم کیا تو اے بادشاہ سلامت، ہم آپ کے ملک میں چلے آئے، اور ہم نے آپ کو پسند کیا، آپ کو ترجیح دی، اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم آپ کے پناہ میں آ جائیں، اور ہمیں امید تھی کہ ہم آپ کے یہاں رہیں گے تو بادشاہ سلامت ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد نجاشی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ نبی جو کلام لے کر کے آیا اس میں سے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات بادشاہ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ قرآن کی آیتیں سن کر کے وہ بادشاہ جو تھا نجاشی وہ رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، وہ بھی رونے لگا، اور اس کے جتنے درباری تھے وہ سب رونے لگے۔ اس کے بعد نجاشی بولا ان ھذا والذی جاء بہ عیسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدہ، جو یہ کلام ہے، جو یہ نبی کلام لے کر کے آیا اور جو کلام عیسیٰ لے کر کے آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کی دو روشنیاں ہیں، ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں۔ انطلقا، اس کے بعد بادشاہ نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ خبردار تم دونوں نکل جاؤ، فواللہ لا اسلمہم الیکما، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب بادشاہ نے یہ بات کہی تو دونوں وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام کے دشمن تھے، مخالف تھے، انہوں نے کہا کہ کل میں ایسی بات بادشاہ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان لوگوں کی ساری ہریالی ختم ہو جائے گی، یعنی ان کی بنیاد ختم کر دوں گا میں۔ تو اس پر عبداللہ ابن ربیعہ نے کہا کہ ایسا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں۔ لیکن عمرو بن عاص اپنی بات پر اڑے رہے۔ اگلے دن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بڑی بری بات کہتے ہیں، بہت عظیم بات کہتے ہیں۔ بادشاہ نے بلوایا اور مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ مسلمان پہلے تو گھبرائے کہ بادشاہ کو اگر ہم نے بتایا تو ہو سکتا ہے بادشاہ ناراض ہو جائے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم جو بولیں گے سچ بولیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نقول فیہ
الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ ہوا عبد اللہ و رسولہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وروحہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہیں، القاہا الی مریم العذراء البتول، جو حضرت کنواری مریم، حضرت مریم جو کنواری ہیں اور پاک دامن ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ڈالا تھا وہ حضرت عیسیٰ اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات جب حضرت جعفر نے کہی تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جو بات تم نے کہی ہے عیسیٰ ابن مریم اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس پر وہاں پہ جو فادرز بیٹھے تھے، جو پادری بیٹھے تھے عیسائی مذہب کے، وہ ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے زبان سے کچھ ایسی آواز بھی نکالی جس سے ناراضگی کا اظہار ہو، مگر بادشاہ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ تو اس طریقے سے مشرکین کا جو ان کی جو چال تھی وہ ناکام ہو گئی، اور بادشاہ نے ان مشرکوں سے کہا کہ نہیں، ہم ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اب مشرکین جو تھے وہ مایوس ہو گئے وہاں سے۔ اب مسلمان جتنے مکہ میں بچے تھے ان کے ساتھ وہ پھر ظلم و ستم انہوں نے شروع کر دیا، اور ان کو اور زیادہ پہلے سے زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کے اوپر بھی ڈائریکٹ جو ہے طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دینے لگے وہ لوگ۔ مگر انہی حالات میں ایک امید کی کرن مسلمانوں کے لیے روشن ہوئی۔ نبوت کے 6 سال سن 690 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اور وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابو جہل ایک دن کوہ صفا کے پاس سے گزرا، وہاں پر اللہ کے رسول تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کچھ برا بھلا کہا، اللہ کے رسول خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ اس کے بعد اس نے ایک پتھر اٹھایا جس سے اللہ کے نبی کو ایسا اس نے مارا، جس سے اللہ کے نبی کو ایسی چوٹ پہنچی کہ خون بہنے لگا۔ تو وہاں پر عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی نے یہ سارا منظر دیکھا کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی کو مارا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون رس کر کے بہنے لگا ہے۔ تو اس لونڈی نے آ کر کے حضرت حمزہ کو یہ ساری بات بتائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار کر کے آ رہے تھے اور بڑے مضبوط اور طاقتور نوجوان تھے حضرت حمزہ، کمان اپنے گلے میں ڈالے ہوئے وہ شکار کر کے لوٹ رہے تھے۔ تو اس لونڈی نے جب حضرت حمزہ کو یہ پوری بات بتائی تو حضرت حمزہ بالکل بھڑک گئے، غصے میں آ گئے، اور وہ فوراً دوڑے دوڑے مسجد حرام میں آئے جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ہوا خارج کرنے والے، اے اپنے مقات سے، اپنے سرین سے ہوا خارج کرنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے۔ یعنی عرب کے اعتبار سے انہوں نے ایک سخت جملہ کہا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، جبکہ میں اس کے دین پر، خود میں اس کے دین پر ہو گیا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ جو کمان لیے ہوئے تھے اسی کمان سے انہوں نے زور سے مارا ابو جہل کو، اور اتنا زور سے مارا کہ اس کو بالکل اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ تو اس پر ابو جہل کا جو خاندان تھا بنو مخزوم، اور حضرت حمزہ کا اور اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، تو دونوں خاندان بھی آمنے سامنے ہو گئے۔ مگر ابو جہل نے کہا دعو ابا عمارہ، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، فإنی سببت ابن اخی سبا قبیحا، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ایک طریقے سے خاندانی حمیت کہہ لیجئے وہ تھی، لیکن اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا، اور بعد میں اسلام کے بڑے سچے شہدائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہوئے۔ تو ایک مسلمانوں کو تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ملا حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے، اور اس سے بھی یعنی بڑی روشنی مسلمانوں کو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے ملی۔ حضرت عمر فاروق سن 690 میں ذی الحجہ میں حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہی عمر فاروق ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ یہ ترمذی کی 3681 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو تجھے زیادہ محبوب ہو اسے تو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ کو حضرت عمر زیادہ محبوب تھے، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر، حضرت عمر جب اسلام لائے تو اس کے بعد سے ہم برابر معزز ہو گئے، اور ہماری طاقت میں اور اضافہ ہونے لگا۔
تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت ملی اور مشرکین کے اندر اور مایوسی پھیل گئی اور اسلام سے اور مسلمانوں سے ان کی نفرت اور بڑھ گئی۔ تو مشرکین نے ایک اور پینترا آزمایا۔ انہوں نے مکہ کے ایک بڑے سمجھدار اور عمر رسیدہ انسان کو، جس کا نام عتبہ ابن ربیعہ تھا، اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دو، ان کو سمجھاؤ، انہیں آفر کرو کہ وہ پیسہ لے لیں، سرداری لے لیں، کچھ بھی لے لیں، لیکن یہ دعوت دینا توحید کی چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ عتبہ ابن ربیعہ آیا اور بڑے چکنے چپڑے انداز میں اس نے اللہ کے نبی کو مال کی، بادشاہت کی، خوبصورت عورت سے شادی کی، ان تمام چیزوں کی پیشکش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف قرآن کی آیتیں پڑھی، سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں تلاوت کی، اور جب وہ آیتیں پڑھ کے اللہ کے نبی فارغ ہو گئے، آپ نے کہا کہ عتبہ تم نے اپنی بات کہہ دی، میں نے تمہیں اپنی بات سنا دی۔ عتبہ وہاں سے واپس آیا اور اس نے قریش سے کہا کہ اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں یہ نہ تو شاعری ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ جادو ہے، یہ ایک بالکل الگ کلام ہے۔ اے قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ عتبہ اس کی باتوں کا جادو تمہارے اوپر بھی چل گیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کہ یہ سارے معاملات چل رہے تھے، ابو طالب اللہ کے نبی کے جو چچا تھے ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بھتیجے کی جان خطرے میں، کیونکہ کئی مرتبہ مشرکین نے اللہ کے نبی کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ابو جہل نے ایک بہت بڑا پتھر آپ کے اوپر گرانے کی کوشش کی تھی، اسی طریقے سے عقبہ ابن ابی معیط نے چادر سے گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ تو ابو طالب نے یہ محسوس کیا کہ میرے بھتیجے کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ یعنی اپنے جد اعلیٰ بنو عبد مناف کی جو اولاد تھی، جس میں ایک تو اللہ کے نبی کی جو پردادا تھے، گرینڈ فادر تھے ہاشم، ان کی جو اولاد تھی، اور ہاشم کے بھائی مطلب کی جو اولاد تھی، تو ابو طالب نے ان دونوں خاندانوں کو بلایا، یعنی بنو ہاشم کو بھی بلایا اور بنو مطلب کو بھی بلایا، اور ان تمام لوگوں کو بلا کر کے ابو طالب نے یہ کہا اللہ کے نبی کے چچا نے کہ دیکھو میرے بھتیجے کی جان کو اب برابر دن بدن خطرہ ہو رہا ہے، اور ابھی تک اس کی جان کی حفاظت میں نے اپنے ذمے لی تھی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام اب ہم سب مل کر انجام دیں۔ میرے بھتیجے محمد کی جان ہم سب کے لیے، یعنی ہم یہ ایگریمنٹ کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم سب مل کر کے ان کی جان کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ چونکہ خاندانی جو حمیت ہوتی تھی عرب کے اندر بہت زیادہ ہوتی تھی، ابو طالب کی اس بات کو تمام لوگوں نے تسلیم کیا، اور پورے خاندان نے، بنو ہاشم نے بھی اور بنو مطلب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ صرف ابو لہب ایسا تھا جو اللہ کے نبی کا چچا تھا، وہ تیار نہیں ہوا، اور اس معاملے میں اس نے ابو طالب کی بات نہیں مانی اور مشرکوں سے جا کر کے مل گیا۔ اب مشرکوں کو 4 بڑے دھکے لگ چکے تھے۔ حضرت حمزہ اسلام لا چکے تھے، حضرت عمر اسلام لا چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر آفر کو ٹھکرا چکے تھے، اور پورا بنو عبد مناف ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ہاشم کی جتنی اولاد تھی ان کا جو خاندان تھا اور مطلب کا جو خاندان تھا، یہ پورا خاندان اللہ کے نبی کے سپورٹ میں اور آپ کی جان کی حفاظت کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو مشرکین کے لیے بہت بڑا دھکا تھا۔ تو انہوں نے، مشرکین نے ایک میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ کہاں ہوئی؟ یہ میٹنگ وادی محسب میں خیف بنی کنانہ ایک جگہ تھی، وہاں پر ہوئی، اور وہاں ان تمام لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ جو اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، اور ان کے یعنی پردادا کے جو بھائی مطلب تھے ان کا جو خاندان، ان دونوں خاندانوں کو جو ابو طالب کے ساتھ تھے اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنے کے لیے، ان دونوں خاندانوں کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ نہ تو ان سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ کوئی ان سے میل جول رکھے گا، نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، اور جب تک وہ اللہ کے رسول کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے ہیں ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ یہ جو بائیکاٹ کیا گیا اس کو باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں، ایک دستاویز کی شکل میں لکھا گیا اور خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو پورا خاندان تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ پورا خاندان ابو لہب کو چھوڑ کر کے یہ پورا خاندان ایک گھاٹی کے اندر، ایک ویلی کے اندر جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس گھاٹی کے اندر ایک طریقے سے قید ہو گیا، اور پورے مکہ والے ان کے بائیکاٹ پر اتر گئے۔ یہ نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے کی بات ہے۔ اب اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات یہ ہوئے کہ جو لوگ بھی اللہ کے نبی کے خاندان میں تھے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ غیر مسلم تھے، سب اس بائیکاٹ میں سب شامل تھے۔ تو اب ان کے لیے بڑی پرابلمز کھڑی ہو گئی۔ کھانے پینے کے جو سامان تھے وہ ختم ہو گئے، اور اب باہر کا کوئی سامان وہ خرید نہیں سکتے تھے۔ مکہ کے اندر جو قافلہ آتا تھا
باقی جو قبیلے والے تھے وہ سامان خرید لیتے تھے اور ان لوگوں کو کوئی سامان خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب بچے بھوک سے تڑپنے لگے، عورتیں تڑپنے لگیں، درختوں کے پتے چبانے پڑ گئے، چمڑے چبا چبا کے زندگی گزرنے لگی، اور اس گھاٹی سے جب بچوں کی آواز رونے کی اور عورتوں کے رونے کی آواز جب نکلتی تھی تو آس پاس کے علاقوں میں بھی سنائی دیتی تھی۔ لیکن انہی حالات میں جب حج کا سیزن آیا، موسم حج آیا، اللہ کے نبی کی جو دعویٰ ایکٹیویٹیز تھی، جو دعوتی سرگرمیاں تھیں وہ جاری تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیکاٹ کے دوران بھی موسم حج میں نکلتے تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طریقے سے 3 سال کا پیریڈ گزر گیا۔ جب یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا تو شروع میں ہی کچھ لوگ قریش کے اندر اس سے ناراض تھے، لیکن وہ موقع تلاش رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں موقع ملے اور اس ایگریمنٹ کو ہم کینسل کریں۔ چنانچہ اس معاہدے کو، اس ڈاکومنٹ کو، اس دستاویز کو ختم کرنے کے لیے ایک آدمی آگے بڑھا۔ یہ قبیلے بنو عامر ابن لوئی کا یہ آدمی تھا، اس کا نام تھا ہشام ابن عمرو، اور اس کا سپورٹ کیا زہیر ابن ابو امیہ نے اور مطعم ابن عدی نے، ابو البختری ابن ہشام نے اور زمعہ ابن اسود نے۔ ان 5 لوگوں نے مل کر کے یہ پلان بنایا کہ ہم سب اگلے دن خانہ کعبہ میں اکٹھا ہوں گے اور اس طریقے کی ہم باتیں کریں گے تاکہ یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اگلے دن یہ آئے اور خانہ کعبہ میں یہ زور زور سے چلانے لگے کہ بھائی ہم چین سے کھائیں پی اور ہمارے ہی بھائی بندو، ہمارے ہی باپ دادا کی اولاد بھوکے پیاسے رہیں، بچے روئیں بلکیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس طریقے کی باتیں ہونے لگی تو وہاں پہ ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں، یہ بائیکاٹ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اس کا ڈاکومنٹ لکھا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی تھی وہاں پہ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب بھی آ گئے، اور ابو طالب نے آ کر کے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ وہ جو ڈاکومنٹ تھا بائیکاٹ کا اس کو کیڑے کھا چکے ہیں، اس میں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بس اس کو چھوڑ کر کے ڈاکومنٹ کے اندر باقی جتنی باتیں لکھی ہیں کیڑے کھا کے اس کاغذ کو خراب کر چکے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی یہ بات جھوٹ نکلی تو پھر میں تمہارے اور بیچ میں نہیں آؤں گا، تمہارے اور میرے بھتیجے کے بیچ میں نہیں آؤں گا، پھر میں اپنے بھتیجوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب وہ ڈاکومنٹ نکال کے دیکھا گیا تو واقعی میں اس میں بسم کا اللہم، اس زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ مشرکین لکھتے تھے بسم کا اللہم، وہ بچا تھا، اور باقی جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ اتنا حصہ بچا تھا، باقی پورا ڈاکومنٹ خراب ہو چکا تھا، کیڑے اس کے کھا کر کے ختم کر چکے تھے۔ چنانچہ فوراً اس ڈاکومنٹ کو پھاڑا گیا، اور اس طریقے سے یہ 3 سال کا جو بڑا ہی تکلیف دہ بائیکاٹ تھا اللہ کے نبی کے پورے خاندان کا، یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس گھاٹی سے نکلنے کے بعد ابو طالب برابر کمزور ہونے لگے، ان کی عمر بھی اب 80 کے پار 80 ایبو ہو چکی تھی، کمزور بھی ہو گئے، بیمار رہنے لگے۔ اب مشرکین نے سوچا کہ اگر اسی حال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی تو لوگ یہ کہیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہیں موقع مل گیا۔ تو چنانچہ مشرکین ابو طالب کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان سے آ کر کے کہا کہ ابو طالب آپ ہمارے بڑے معزز، ہمارے بیچ میں ایک یعنی فرد ہیں، ہماری خاندان کے بڑے معزز ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، آپ کی زندگی کے آخری ٹائم چل رہے ہیں۔ ہماری یہ رائے ہے کہ آپ کے اور ہمارے بھتیجے کے درمیان جو اختلاف چل رہا ہے تو آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے اور ہم سے بھی ایگریمنٹ کرا لیجئے اور اپنے بھتیجے سے بھی ایگریمنٹ کرا لیجئے، تاکہ آپ کا بھتیجا ہمارے راستے میں نہ آئے اور ہم آپ کے بھتیجے کے راستے میں نہ آئیں، وہ ہمارے دین سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ہم اس کے دین سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ ایسا ایسا آفر لے کے، ایسی ایسی بات لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارأیتم ان اعطیتکم کلمۃ تکلمتم بها ملکتم بها العرب، یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو ایک کلمہ ایسا بتا دوں کہ اگر تم وہ ایک بات اپنی زبان سے نکال دو تو پورا عرب بھی تمہارا ہو جائے گا اور عجم بھی تمہارے انڈر میں ہو جائے گا۔ تو ان ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی بات ہے، ایسی 10 بات ہم کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی توحید کا اعلان کر دو اور شرک کرنا چھوڑ دو، سارا عرب بھی تمہارا اور عجم بھی تمہارا۔ اس پر ان لوگوں نے تالی پیٹی اور کہا کہ اے محمد تم بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے سارے معبود چھوڑ کے ہم تمہارے ایک معبود کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اتنا کہہ کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی ابتدائی آیات نازل کی۔ اللہ نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر،
صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ کافر اپنے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا۔ فنادوا ولا حین مناص، اور ان لوگوں نے اس وقت آوازیں نکالی جب ان کے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہیں اس بات پر حیرت ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول تو جادوگر ہے اور جھٹلانے والا، جھوٹ بولنے والا کذاب ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس رسول نے، اس نبی نے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنانے کی بات کہی ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ کہہ کر کے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت میں لگے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، ان کی باتوں کے پیچھے تو کچھ اور ہی ارادہ ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ان کی جو بات ہے ہم نے پہلے کے پرانے ملت میں اور پچھلے مذہب میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، ان کی بات تو گڑی ہوئی ہے۔ یہ سورہ 7 کی ابتدائی آیات جو اسی موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد محترم ناظرین، اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک بڑا ہی دردناک سال آیا جس کو ہم غم کا سال کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی پر آپ کا سپورٹ کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب وہ بیمار تھے اور ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی، اور رجب کے مہینے میں سن 1090 میں، نبوت کے 10ویں سال، شیب ابی طالب کا جو بائیکاٹ ختم ہوا تھا اس کے نکلنے کے 6 مہینے کے بعد رجب سن 1090 میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے پہلے اللہ کے نبی نے چاہا کہ میرے یہ محبوب چچا جنہوں نے زندگی پر میرا ساتھ دیا ہے یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن صحیح بخاری کی 1360 نمبر کی حدیث ہے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آخری جو جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ یہی نکلا کہ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، جو اللہ کے نبی کو کی جان کی اور آپ کی زندگی کی حفاظت کرتے تھے، اور جن کی وجہ سے مشرکین اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ جو ہے ستانے سے پرہیز کرتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے 2 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ ان کی وفات رمضان سن 1090 میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس تھی۔ اللہ کے نبی کو ان سے بڑا حوصلہ تھا اور بڑی مدد ملتی تھی۔ اللہ کے نبی خود کہا کرتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، آمنت بی حین کفر بی الناس، خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا۔ وصدقتنی حین کذبنی الناس، خدیجہ نے اس وقت میری باتوں کی تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ واشرکتنی فی مالہا حین حرمنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا تو خدیجہ نے مجھے اپنے مال کے ذریعے میرا سپورٹ کیا۔ ورزقنی اللہ ولدہا وحرم ولد غیرہا، اور اللہ نے دوسری بیویوں سے مجھے اولاد نہیں دی لیکن خدیجہ سے مجھے اولاد دی۔ تو حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی بڑی محبت بھی کرتے تھے، اور ایک بہت بڑا یعنی مینٹل سپورٹ، جسمانی اور ذہنی سکون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس پہلی بیوی سے ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے اللہ کے نبی کو یہ ڈبل صدمہ لگا اور آپ بالکل نڈھال ہو گئے، اور اس کے بعد مشرکین کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ انہی حالات میں اللہ کے نبی مایوس ہو کے طائف بھی گئے، ہم اس کی ڈیٹیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی اور طائف میں بھی آپ کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوا۔ بہرحال چچا کی وفات اور بیوی کی وفات، حضرت خدیجہ کی وفات، یہ دو واقعات ہوئے سن 1090 میں، تو اس سال کو تاریخ میں اور اللہ کے نبی کی سیرت میں غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آج سیرت کورس کا 4تھا ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ مزید اس سلسلے کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی سرگرمیوں کو آگے کس طریقے سے سنبھالا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیسے حالات پیدا کیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین سیرت النبی کے اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو عبرت والے جو پہلو ہیں، جو سبق ہمیں مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زندگیوں میں ہم سب کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی دینی بھائی اور بہن اس کورس سے جڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی اس کورس کو مفید بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔